TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ ٹورنٹو اور GTA کے علاقوں میں موجود تند و تیز برفانی ہواؤں کا طوفان ابھی مزید کئی دن تک جاری رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ ٹورنٹو اور GTA کے علاقوں میں موجود تند و تیز برفانی ہواؤں کا طوفان ابھی مزید کئی دن تک جاری رہے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے صوبے کیوبیک اور اونٹاریو میں برفانی طوفان کے باعث اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ کینیڈین صوبے کیوبیک کے وزیر ٹرانسپورٹ نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ شدید ٹھنڈ کی نئی لہر میں گزشتہ چند گھنٹوں میں 60 سینٹی میٹر تک بارش اور برف ریکارڈ کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 1978 کے بعد موسم میں اتنی شدت دیکھی گئی ہے۔ محکمہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں سے نکلتے ہوئے تمام حفاظتی اقدامات کا خیال رکھیں اور گھروں سے زیادہ دور جانے سے گریز کریں۔ ٹورنٹو اور جنوبی اونٹاریو کے بیشتر حصوں کو شدید برفباری نے لپیٹ میں لے لیا۔ یہ خطہ سال کے اپنے پہلے موسم سرما کے برفانی طوفان کا سامنا کر رہا ہے اور موسم کی صورتحال نے بہت سے اسکول بورڈز کو ذاتی طور پر کلاسز کے آغاز میں ایک بار پھر تاخیر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ قبل ازیں نیشنل ویدر ایجنسی نے پیر کو جاری کردہ موسمی ایڈوائزری میں کہا کہ جنوب سے ہوا کے کم دباؤ کا نظام اس وقت خطے میں نمایاں طور پر برفباری اور شدید برفانی طوفان لا رہا ہے۔ یہ موسم پر نمایاں اثر ڈالے گا۔ گاڑی چلانے والوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر ملتوی کریں۔ ایڈوائزری میں لکھا گیا ہے کہ حد نگاہ تقریباً صفر کے قریب ہونے کی وجہ سے سفر بہت مشکل یا ناممکن ہونے کی توقع ہے۔ شہری علاقوں میں رش کے اوقات میں ٹریفک پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے۔ برفباری کی وجہ سے آج صبح سڑک پر تصادم اور گاڑیوں کے پھنس جانے کی متعدد اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ بہت سے اسکول ریموٹ لرننگ پر واپس چلے گئے ہیں۔ شہر میں برفباری کی وجہ سے بہت کم درجہ حرارت کی توقع ہے، تقریباً -20 ڈگری سینٹی گریڈ کے لگ بھگ۔ ٹورنٹو کے میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ کی طرف سے آج شدید سرد موسم کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور وارمنگ سینٹرز جو پہلے ہی الرٹ کے نتیجے میں کھلے تھے اگلے نوٹس تک کھلے رہیں گے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ امریکہ کی شمالی ریاستوں میں برفانی طوفان تھمنے کا امکان ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا کہ بالائے نیو یارک اور نیو انگلینڈ میں شام تک برفباری جاری رہنے کا امکان ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز برفانی طوفان کے سبب 1700 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں۔ نیٹو فوجی اتحاد اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان کینیڈا کے خصوصی دستوں کے آپریٹرز کو یوکرین میں تعینات کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیٹو فوجی اتحاد اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان کینیڈا کے خصوصی دستوں کے آپریٹرز کو یوکرین میں تعینات کیا گیا ہے۔ کینیڈین اسپیشل آپریشنز ریجمنٹ کی جانب سے ایک چھوٹے دستے کی تعیناتی اس وقت سامنے آئی ہے جب یوکرین میں مسلح تصادم کو روکنے کے لیے ہونے والے سفارتی مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور اندازے کے مطابق 1,00,000 روسی فوجی یوکرین کی سرحد پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب یوکرینی سرحد کے قریب روسی فوجیوں کے جمع ہونے کی وجہ سے کینیڈا نے اپنے شہریوں کو یوکرین کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے کیونکہ روسی حملے کے خدشے کا قوی امکان ہے۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ موسم خزاں سے روسی فوجوں کی موجودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ وہاں موجود کینیڈینز کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل جانے پر غور کریں کیونکہ سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 7,95,753 ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 27,59,991 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 31,530 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 23,65,680 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 9,48,086 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,605 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 7,95,753 ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 12,310 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔
البتہ صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 4,36,495 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,380 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,93,521 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,468 ہے۔ افغانستان میں گزشتہ روز آنے والے زلزلے کے نتیجے میں گھروں کی چھتیں گر گئیں، جس کے نتیجے میں اب تک 26 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں گزشتہ روز آنے والے زلزلے کے نتیجے میں گھروں کی چھتیں گر گئیں، جس کے نتیجے میں اب تک 26 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغان صوبے بدغیس میں زلزلے کے باعث اموات کی تعداد 26 ہو گئی۔ مرنے والوں میں 4 بچے اور 5 خواتین بھی شامل ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی تھی۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے سے ضلع قادس میں مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبے بدغیس میں زلزلے کے بعد امدادی سرگرمیاں تاحال جاری ہیں۔ تباہ کن زلزلے سے 700 سے زائد مکانات متاثر ہوئے۔ خیال رہے کہ اس سے 3 دن قبل افغانستان میں ہندوکش کے علاقے میں بھی زلزلہ آیا تھا، جس کے جھٹکے جموں کشمیر تک محسوس کیے گئے تھے، تاہم کوئی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں آئی۔ امریکہ میں کئی مسافر اور کارگو طیاروں کی کمپنیوں کے سربراہان نے ایوی ایشن کے ممکنہ تباہ کن بحران کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں کئی مسافر اور کارگو طیاروں کی کمپنیوں کے سربراہان نے ایوی ایشن کے ممکنہ تباہ کن بحران کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ یہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکی کمپنیاں AT&T اور وائرزن نئی 5G سروس کے اجرا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ان ایئر لائنز نے کہا ہے کہ نئی سی بینڈ 5G سروس کا آغاز بدھ کو ہونا تھا، جس سے کئی بڑے طیاروں میں خرابی پیدا ہو سکتی تھی۔ نتیجتاً ہزاروں امریکی سمندر پار پھنس جاتے اور یہ امریکی پروازوں کے لیے افراتفری کا سبب بن جاتا۔ امریکن ایئر لائنز، ڈیلٹا ایئر لائنز، یونائیٹڈ ایئر لائنز، ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز اور دیگر ایئر لائنز کے سربراہان نے ایک خط میں لکھا ہے کہ جب تک ہمارے اہم اڈے پرواز کے لیے کلیئر نہیں ہوتے، سفر اور شپنگ زیادہ تر رکی رہے گی۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے خبردار کیا ہے کہ ممکنہ مداخلت طیاروں کے نازک پرزوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور جن مقامات پر حد نگاہ کم ہے وہاں ہوائی جہاز کے اڑائے جانے کے عمل کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ 5G کے اجرا کے دن 1,100 سے زائد پروازیں اور 1 لاکھ سے زائد مسافروں کو منسوخی یا تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پیر کو ایئر لائنز بدھ کو امریکہ پہنچنے والی بین الاقوامی پروازیں منسوخ کرنے کا ارادہ کر رہی تھیں۔ طیارے بنانے والی کمپنی بوئنگ کا کہنا تھا کہ منتخب ایئرپورٹس پر مجوزہ پابندیوں کے ساتھ نقل و حمل کا شعبہ سروس میں خلل کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم پر امید ہے کہ ہم تمام شعبوں اور حکومت کے ساتھ مل کر کوئی حل نکال سکیں گے جو نقصان کو کم کر سکے۔ ایئر لائنز نے خط میں لکھا ہے کہ فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور اس خط پر UPS ایئر لائنز، الاسکا ایئر لائنز، ایٹلس ایئر، جیٹ بلو ایئر ویز اور فیڈیکس ایکسپریس نے بھی دستخط کیے ہیں۔ یہ خط وائٹ ہاؤس کی نیشنل اکنامک کونسل کے ڈائریکٹر برائن ڈیز، ٹرانسپورٹ سیکریٹری پیٹ بوٹاجیج، فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن اسٹیو ڈکسن اور فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن کی چیئرپرسن جیسیکا روسن وارسل کو بھیجا گیا ہے۔ امریکی ایئر لائنز جنہوں نے یہ خط تیار کیا ہے، AT&T اور ویرائزن نے اس معاملے پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ حکومتی ایجنسیوں نے اس پر کوئی فوری تاثر نہیں دیا۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد 6,76,3191 ہو گئی ہے، جبکہ 8,74,321 افراد کورونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 55,14,603 سے تجاوز کر گئی۔ 31,13,16,780 افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 26,08,41,036 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد 6,76,31,191 ہو گئی ہے، جبکہ 8,74,321 افراد وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 3.5 کروڑ سے زائد ہو گئی۔ 3,76,1871 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 83,843 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 1,43,688 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 64ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات
888 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 5,68,650 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔